طاہر جاوید صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا پسند کروں گی. طاہر جاوید صاحب, پہلے تو ڈیفینیٹلی ہم جاننا چاہیں گے دا سیم کوشچن کہ آپ کے بحیثیت پاکستانی اوورسی میں وہاں پر ایز اے اوورسی کیا تاثرات ہیں وہاں پر, چونکہ اتنے سالوں سے آپ نے بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ نیریٹو وہاں پر دیکھا ہے, اور اس تمام تر سینیریو کے بعد اب آپ کیسا محسوس کریں, کیا تاثرات ہیں؟ اینڈ دین آف کورس ایک ڈیموکریٹ رہنما کے طور پر ویسے تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو اپوز کرنا, اور یہ وہ اقدام تھا جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی, جس کے بعد پھر جنگ بندی کا فیصلہ بھی ڈیموکریٹ کی جانب سے سراہا گیا تھا. تو ہاؤ ڈیموکریٹ از سینگ دس, کیونکہ ظاہر ہے جب ملکی مفاد کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن بھی اس حوالے سے بہت بڑھ چڑھ کر اپنا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ کھل کر سامنے رکھ رہی ہوتی ہے اور اس اقدام کو سراہ رہی ہوتی ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈیموکریٹس کی کیا انسائٹس ہے اور بحیثیت انڈیویجول آپ کی کیا انسائٹس ہے؟ ڈیموکریٹس کی طرف سے تو یہی ایک بار بار جو انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ اس کی کوئی جو ان آتھورائزڈ اور ان نیسیسری جنگ ہے, اس جنگ کو فوری بند کیا جائے. اور یہ ڈے ون سے تھی, اور جب یہ اپنی فوجوں کو بھیج رہے تھے اس وقت سے تھی. تو آج چونکہ یہ جنگ بندی کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور ایک ڈفرنٹ یعنی ایک سیز فائر کے بعد ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, تو ڈیموکریٹس نے تو اس کو ویلکم کیا ہے, بڑے یعنی باواز بلند ویلکم کیا ہے, جس کے اوپر آج کانگریس کے اندر جو دن تھا صبح کے ٹائم پہ ہی انہوں نے, حالانکہ 5 ووٹ آج ہونے تھے, لیکن انہوں نے جب یہ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے تو وہ ہر چیز کو معطل کر کے اسی کے اوپر ایک ہر شخص اس کی بات کر رہا تھا اور بیسیکلی ایک دوسرے کو فون کر رہا تھا اور سیلیبریٹ کر رہا تھا. آج امریکہ صبح جب اٹھا ہے تو وہ اسی ایک سیلیبریشن اور اس گڈ نیوز کے ساتھ کہ جو جو چوکنگ تھی جو ورلڈ اکانومی کو, اس کے اندر ایک یعنی ایک فریش آکسیجن کا جو ایک صبح بریز آئی ہے, تو اس کو انہوں نے ویلکم کیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ جیسے پاکستانی کمیونٹی ہے ان جنرل, پچھلے 35 سال سے ہم نے یہاں پہ پاکستان پہ پابندیاں لگتے ہوئے بھی دیکھی ہیں, ہم نے یہاں پاکستان کو سائفر کے ایشوز کے اندر بھی دیکھا ہے. پھر پاکستان ایک کال کا ویٹ بھی کرتا رہا ہے بڑا لمبا عرصہ. پھر وہ جو فارن افیئر کی کمیٹیز کے اندر جب بھی کوئی پاکستان سے فارن آفس کے لیڈرشپ آتی تھی تو ان میٹنگز کے اندر بھی میں نے بہت دفعہ شامل ہو کے ایسے تلخ سوالوں کے جواب ہوتے دیکھے ہیں, جس کے اندر پاکستان کے اوپر کہ جی آپ نے ہمیں اس جگہ کے اوپر جو تھی انفارمیشن اس پہ ہائیڈ کی تھی یا ہمارے ساتھ سچ نہیں بولا تھا. یہ ساری چیزیں ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں فرام کیری لوگر بل آل دا وے ڈاؤن ٹو ٹوڈے. آج جو ایک فخر ہے پاکستانیوں کا, ناٹ جسٹ کہ بھی پاکستان آن رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے, بلکہ پاکستان نے ایک لیڈنگ پوزیشن رول ادا کیا اور پاکستان ایک نیٹ سولوشن پرووائڈر کنٹری کے طور پہ سامنے ابھرا ہے. اور ایک ایسے حالات کے اندر ایک سولوشن انہوں نے کریٹ کیا جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پریڈکٹیبل بھی نہیں تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تیسرا یا چوتھا فقرہ اس طرح کا بولتے تھے جس کے اوپر لڑائی واپس شروع ہو سکتی تھی. اس کے اندر دوسری سائڈ کو مینٹین رکھنا, اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا, اور اس جگہ پہ پہنچ جانا جس کے اوپر ایک طرف اسٹیٹ آف ہارمز کھل جائے اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان میں جا کر کے اس ڈیل کو سائن کرنے کی باتیں کریں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں لائٹر نوٹ کے اوپر, ہمارے جو میرے بہت سارے جو امپلائیز ہیں وہ اس کے اندر سے بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا یہ ہمیں پاکستان جانا ہے, سو اینڈ سو. آج تو ایک بندے نے بولا کہ پاکستان کا پاسپورٹ کیسے لیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ یقین کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے کبھی آئیں فخر گی, اور محسوس یہ کرتے ہیں, آئی ہے. بالکل ایسے ہی. فخر محسوس کرتے. اور آج ایک کانگریس مین نے میرے ساتھ بات کی کہ بھی ہم لوگ ایک ریزولوشن لانے کی, کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ریزولوشن لانے کے, جس کے اندر پاکستان کے سارے ورک کو ایک ڈاکومنٹ کا حصہ کر کے ایک ریزولوشن کو یونینیمسلی اپروو کیا جائے ہاؤس کے اندر, تاکہ یہ چیز ان نوٹسڈ جو ایک فار لائف ایک گزٹ کا حصہ بن جائے گی امریکہ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ سو اینڈ سو لیڈرشپ کے اندر سے یہ آوازیں بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو
कासिम मुनीर साहब जो हैं उनका भी नाम प्रपोज किया जाए नोबेल पीस प्राइज के लिए, जितना बड़ा काम उन्होंने किया। तो ये वेरी वो नाइस। चीजें हैं जो हमने कभी भी यहाँ पे एक तो होते नहीं देखी थी, दूसरा यानी यकीन करें कि कभी दूर दूर तक इस चीज का आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर भी आएगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन मैं जो आपको बताता चलूं ना, पाकिस्तान लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी लॉबियस्ट के ऊपर सर्व करता है। मैं कहता हूँ इस वक्त $1 भी खर्च नहीं हो रहा होगा पाकिस्तानी कौम का अमेरिका के अंदर। जो टोटल इसके यानी वो आप ये देखें बिलियंस डॉलर के फंड लगाते हैं जो लोग, वो आइसोलेशन में खड़े हैं और पाकिस्तान एक भी डॉलर लगाए बगैर। लेकिन क्या लगाया उन्होंने सिंसियर एफर्ट लगाई है, सिंसियर टाइम लगाया है और एक नेक नीति के साथ अपने आप को एक साबित किया है कि पाकिस्तान की लीडरशिप अब जो बात करेगी वो कंक्रीट डिलीवरी के साथ वो आगे जाएगी। तो मैं तो आगे जो है नए अलायंसेस और नई लीडरशिप्स को उभरते हुए देखता हूं। और हम लोग प्राउड पाकिस्तानी अपने आप को यहाँ पे जितनी हमारे अंदर एक कह लें कि वो एक जोश और जज्बा इस वक्त है, वो कभी भी पहले इससे नहीं हुआ था। बिल्कुल दुरुस्त बात है ताहिर जावेद साहब, बड़ी मुनासिब आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की और बड़ी ये खुशाइन बात भी है कि और ये जो मशवरा आपने दिया है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।